روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ مسئلہ اسبال ازار احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں الشیخ العرب العظم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم۔ مسئلہ اسبال ازار احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسبال ازار یعنی ٹخنے سے نیچے لنگی یا پاجامہ پہننا، یہ فعل بد اور مکروہ انگریزوں نے ہمارے اندر پھیلایا ہے، اور اب اکثر مسلمان اس برائی کو برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور ظلم یہ ہے کہ ٹخنے سے اونچا لنگی یا پاجامہ پہننے والے کو بے وقوف اور حقیر اور دقیانوسی قرار دیتے ہیں۔ اس نادانی پر جس قدر بھی افسوس و کم ہے کہ عیب کو ہنر اور ہنر کو عیب سمجھا جاوے۔ اس مختصر رسالے میں احکار صحاح ستہ کی احادیث اور ان کے شروع کے حوالے سے اس برائی کی اصلاح کے لیے مستند مضامین جمع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو امت مسلمہ کے لیے نافع اور شرف قبول فرمائے اور احکار کی نجات کے لیے اپنی رحمت کا بہانہ بنائے، آمین۔ رحمت حق بہانمی جوید، رحمت حق بہانمی جوید، رحمت حق بہانمی جوید۔ اسبال ازار کے جرم پر 4 عذاب کی وعید۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے مجرم ہیں جن سے حق تعالی نہ تو کلام لطف و عنایت فرمائیں گے اور نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرمائیں گے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نامراد اور برباد ہو گئے یہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا اسبال ازار والے، احسان جتلانے والے اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر چالو کرنے والے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ لا یزکیہم سے مراد لا یطہرہم من دنس ذنوبہم، یعنی گناہوں کے میل کچیل سے پاک نہ فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث نقل فرمائی کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ الی آخر الحدیث، یعنی ازار لنگی یا پاجامہ یا کرتا یا عمامہ کسی کا بھی ٹخنے سے نیچے کرنا جائز نہیں۔ اور لا ينظر الیہم کی شرح ان يعرض عنهم نظرہ سبحانہ وتعالی لعبادہ رحمتا ولطفا بہم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے ایسے شخص سے پھیر لیں گے۔ عذاب علیم کی شرح عذاب مولم سے فرمائی ہے۔ قال اصل العذاب فی کلام العرب من العذب هو المنع، يقال عذبته عذبا اذا منعته۔ عذاب کو عذاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معافی سے مانے ہے، اس لیے میٹھے پانی کو ماء عذب کہتے ہیں لأنه يمنع العطش، کیونکہ وہ پیاس کو روک دیتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 238 پہ فرماتے ہیں کہ نظر رحمت سے نہ دیکھنا اور گناہوں سے نہ پاک کرنا وغیرہ تمام وعید محمول ہیں علی المستحل او علی الزجر او مقیدا بابتداء الامر، اس فعل کو حلال سمجھنے والوں پر یا بطور تنبیہ و ڈانٹ یا مقید ابتدائی مرحلے میں، یا پھر نظر سے مراد نظر لطف اور نظر عنایت ہے۔ کون سے کپڑے ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے گناہ ہوگا؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبه خیلاء وهو شامل لازارہ وردائہ وغیرہما، یعنی لنگی اور چادر ہر لباس شامل ہے۔ ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود میں روایت منقول ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ وکذا التلسان والرداء والشملہ، اس روایت سے ازار اور قمیص اور عمامہ اور رات کو اوڑھنے کی چادر اور ہر چادر اور شملہ سب شامل ہے، صرف ازار کے لیے خاص نہیں ہے۔ التلسان رات کو اوڑھنے کی چادر، اسبال ازار کی وعید اس وقت عائد ہوں گی جب بغیر توبہ کے مر جاوے، اذا لم یتب من ذلک فی الدنیا، بذل المجہود۔ اسبال ازار کن کن حالتوں میں متحقق ہوگا؟ بذل المجہود جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 53 پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ رقم فرماتے ہیں اسبال الازار وهو تطویلہ وترسیلہ نازلا عن الکعبین الى الارض اذا مشى، اس سے معلوم ہوا کہ اس کپڑے سے ٹخنے ڈھکنا منع ہے جو اوپر سے لٹکتا آ رہا ہو اور چلنے کی حالت میں لٹک رہا ہو۔ بس اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اگر کپڑا نیچے سے آ رہا ہو اور ٹخنا ڈھک رہا ہے جیسے موزہ تو یہ جائز ہے اور یہ اسبال نہیں ہے۔
نمبر 2، چلنے کی حالت میں اسبال مضر ہے، پس حالت جلوس اور رقود یعنی بیٹھنے اور لیٹنے میں ٹخنے ڈھکنے سے کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ بیٹھنے اور لیٹنے میں قمیص کے دامن سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں۔ ضروری نوٹ، یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، یعنی عورتوں پر یہ حکم عائد نہیں ہوتا۔ ھذا فی حق الرجال دون النساء، بذل المجہود جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57۔ ابو داؤد شریف کی ایک طویل حدیث کے آخر میں یہ جزء روایت بھی ہے کہ ارفع ازارک الی نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسبال ازار کرتا ہے وہ تکبر ہی سے کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اور مخیلت سے پاک ہونے کی سند مرحمت فرمائی تھی۔ ہر شخص کا صدیق اکبر بننے کی جرأت کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے استثناء کا حق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے، اور خیلاء کی قید جہاں جہاں بھی ہے وہ ان نصوص مصرحہ کی روشنی میں قید احترازی نہیں بلکہ قید واقعی ہے، جیسے کہ قرآن میں قتل اولاد کی ممانعت کے ساتھ خشیت املاق کی قید ہے۔ اگر اس کو بھی قید واقعی کے بجائے قید احترازی تسلیم کیا جائے تو تنگ دستی جہاں نہ ہو وہاں قتل اولاد کا جواز نکلے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ قید واقعی ہے، یعنی جو بھی قتل کرتا تھا تنگ دستی کے خوف سے کرتا تھا۔ اسی طرح فإنها من المخیلۃ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قید واقعی ہے، جو بھی ایسا کرتا ہے تکبر ہی سے کرتا ہے، اور جو تکبر سے خود اپنے منہ اپنے برات کا اظہار کرتا ہے تو یہ دعویٰ خود تکبر کی ایک نوع ہے۔ گفتی بت پندارم شکستم رستم این بت کے تو پندار شکستی باقی است، این بت کے تو پندار شکستی باقی است۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری کی ایک روایت کتاب اللباس میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی تحقیق اس بات کی تائید کرتی ہے کہ قید احترازی نہیں بلکہ واقعی ہے۔ چنانچہ اس قید واقعی کی تائید میں یہ روایت پیش کرتے ہیں عن ابن عمر فی اثناء حدیث رفعه ایاک وجر الازار فإن جر الازار من المخیلۃ، بچو اسبال ازار سے، پس تحقیق کے اسبال ازار تکبر اور مخیلہ سے ہے۔ نیز حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پیش فرمایا، قال ابن العربی لا يجوز للرجل ان يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا اجره خيلاء الى فانها دعوى غير مسلمة بل اطالته ذيله دالة على تكبره وحاصله ان الاسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں جائز ہے کسی آدمی کے لیے یہ کہ وہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے آگے تجاوز کرے اور دعویٰ کرے کہ میں تکبر سے نہیں لٹکاتا ہوں، بس اس کا یہ دعویٰ غیر مسلم ہے یعنی ناقابل تسلیم ہے، بلکہ اس کا یہ لٹکانا اس کے تکبر پر دلالت کرتا ہے، اور حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ اسبال جر ثوب کو مستلزم ہے اور جر ثوب مستلزم ہے تکبر کو، اگرچہ مسبل ارادہ بھی تکبر کا نہ کرے۔ فتح الباری کی مزید 3 روایات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ شرح بخاری فتح الباری میں 3 روایات اور نقل فرماتے جس سے اسبال ازار کی ممانعت کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایک صحابی عبید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کنت امشی، میں چل رہا تھا، میرے اوپر چادر تھی جس کو میں ٹخنے سے نیچے تک کھینچ رہا تھا، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارفع ثوبک فإنه انقى وابقى، اپنی چادر کو اونچا کر، پس وہ صفائی اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پس میں نے کہا یہ چادر ہے ملحاء یعنی سفید و سیاہ خطوط والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا نہیں ہے تیرے لیے میرے اندر نمونہ، امالک فی اسوۃ، پس انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی نصف ساق تک تھی۔ قال فنظرت فاذا ازاره الى انصاف ساقيه۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ایک بدبخت شقی القلب مجوسی ابو لولو نے زہر آلود خنجر پیوست کر کے قتل کر دیا تو آپ کرب و اضطراب کے عالم میں زندگی سے مایوس ہو کر اپنے رب کریم سے ملاقات کی منزل سامنے دیکھ رہے تھے۔ ایسی حالت میں آپ نے ایک جوان کو دیکھا کہ اس کا لباس ٹخنے سے نیچے تھا تو فرمایا ارفع ثوبک فإنه انقى لثوبک واتقى لربک، اے جوان اپنی لنگی اوپر کر ٹخنے سے، پس یہ عمل تیرے کپڑے کے لیے باعث پاکیزگی اور تیرے رب کے لیے باعث تقوی ہوگا۔ نمبر 3، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ انی حبش الساقین، یعنی میری پنڈلیاں سوکھی ہوئی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ قد احسن کل شیء خلقہ یا عمرو وان اللہ لا يحب المسبل. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تخلیق کو حسین بنایا ہے. اے عمر، بے شک اللہ تعالیٰ ٹخنے سے نیچے لباس پہننے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. شارح بخاری شریف حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہرہ ان عمر المذکور لم يقصد باسبالہ الخیلاء وقد منع من ذلك لکونہ مظنۃ. ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا قصد اسبال ازار سے تکبر کا نہیں ہو سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظنہ خیلاء سے بھی منع فرما دیا، یعنی اس طرح کا لباس جو ٹخنے سے نیچے ہو، اگر تکبر نہ بھی ہو تو متکبرین کی علامت ہونے سے موضع تہمت ہے. شریعت نے موضع تہمت سے بھی بچنے کا حکم فرمایا ہے. کما ہوا مصرح فی الحدیث اتقوا بمواضع التهم. نیز شارح بخاری امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْبَالُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَحْرِيمُهُ أَيْضًا. یعنی جو اسبال بدون تکبر ہو وہ بھی ظاہر احادیث سے حرام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اسبال ازار سے متعلق یہ روایت نقل فرمائی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. جو حصہ ٹخنے سے نیچے لباس سے چھپا ہوگا اتنا حصہ دوزخ کی آگ میں ہوگا. مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے لباس لٹکانے سے ممانعت کے وجوبات اور اسباب. از فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 263. نمبر 1 قد یتجہ المنع فیہ من جہت الاسراف فینتہی الی التحریم. ایک وجہ ممانعت کی ہے کہ اس میں اسراف ہے جس کی حد حرام تک پہنچتی ہے. کسی ملک میں اگر 10 کروڑ مسلمان ہیں اور وہ ٹخنے سے نیچے لنگی یا پاجامہ نہ استعمال کریں تو 4 انگل صرف 2 انچ فی کس اگر کپڑا بچتا ہے تو 10 کروڑ پر اتنا کپڑا بچے گا جو ہزاروں بلکہ لاکھوں غریبوں کے پاجاموں کے لیے کافی ہوگا. نمبر 2 وقد یتجہ المنع فیہ من جہت التشبہ بالنساء وهو امکن فیہ من الاول. اور منع کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس میں مشابہت عورتوں کے ساتھ. چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ. لعنت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. نمبر 3 وقد یتجہ المنع فیہ من جہت ان لابسہ لا یأمن من تعلق النجاسۃ بہ. اور منع کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ٹخنے سے نیچے لباس والے نجاست سے محفوظ نہیں رہ سکتے. اور نمبر 4 اور منع کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تکبر کے لیے ایسا شخص مظنہ تہمت ہے.